قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کرم حضرات، سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو تراویح میں پورا قرآن سننے کی توفیق نصیب فرمائی. پچھلا رمضان المبارک جو گزرا، ہم اس میں اس عظیم نعمت سے محروم رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان المبارک میں ہمیں یہ عظیم نعمت عطا فرمائی کہ ہم نے پورا قرآن پاک مکمل کیا. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا اکرام ہے. حدیث پاک کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا تو اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی کا بدلہ اللہ کے یہاں 10 نیکیاں ہیں. پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے. تو ان 3 حرفوں کے پڑھنے کی وجہ سے 3 نیکیاں ملیں گی، اور اللہ کے اس قانون کی وجہ سے 30 نیکیاں ملیں گی. پھر ایک اور حدیث ہے اسی رمضان المبارک کے تعلق سے، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ تعالی الا الصوم. اللہ کے پاک حبیب فرماتے ہیں ابن آدم کا ہر عمل، ابن آدم کے ہر عمل کا ثواب اللہ تعالی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیتا ہے. کس بنیاد پر دیتا ہے؟ اخلاص کی بنیاد پر دیتا ہے. ہم نے قرآن مقدس کے ایک حرف کو پڑھا، اگر اخلاص بہت کم ہے 1 نیکی ملے گی، اخلاص اور بڑھ گیا 10 نیکی ملے گی، اخلاص اپنی انتہا کو پہنچ چکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قانون کے اعتبار سے 700 نیکیاں دیں گے. جس طریقے سے ایک دانہ گیہوں کا ایک دانہ اگر ڈالا جاتا ہے تو اس سے ایک بالی نکلتی ہے، اس میں کتنے دانے نکلتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ ایک نیکی کی وجہ سے، ہمارے اخلاص کی وجہ سے، اخلاص کا جو پانی ہے، جیسے وہ ایک دانہ مٹی میں ڈالا گیا، پانی ڈالا گیا، اس کی نرائی کی گئی، اور ساری چیزیں کی گئیں، دھوپ پڑی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 700 دانے دیتا ہے، 1200 دانے دیتا ہے، جتنا چاہے اتنا دیتا ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اخلاص کے پانی کی وجہ سے، اخلاص کے سیرابی کی وجہ سے 700 گنا تک نیکیاں عطا فرمائے گا. ایک حرف ہم نے پڑھ لیا قرآن مقدس کا، اخلاص پیدا کر لیا، 700 نیکی پیدا ہو گئی. تو کتنا بڑا انعام ہے. ہم نے پورا قرآن مقدس سنا، ایک امام کے پیچھے ایک حرف کی وضاحت کے ساتھ سنا. ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھاں لاکھ کروڑا کروڑ انسان کروڑ ثواب عطا فرمائے گا، جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے. قرآن مقدس کی آیتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے اپنی انگلیوں کے ذریعے سے، اس کے حروف کو شمار نہیں کر سکتے اپنی گنتیوں کے ذریعے سے. ایسے ہی ہم اپنے اس ثواب کو بھی شمار نہیں کر سکتے ہیں میرے محترم. تو اللہ کے پاک حبیب نے انہی راتوں کے تعلق سے اور انہی ایام کے تعلق سے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے اس ماہ مبارک کے اندر روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، ظاہر بات ہے ایمان ہی کی حالت میں آدمی روزہ رکھے گا، بغیر ایمان کے تو روزہ رکھے گا نہیں. اگر وہ روزہ رکھا ایمان کی حالت میں نہیں ہے تو ایسی صورت میں کہا جائے گا بھوکھا رہا، روزے کا نام نہیں دیا جائے گا، صوم کا نام نہیں دیا جائے گا. تو اللہ کے پاک حبیب نے فرمایا کہ جس شخص نے اس ماہ مبارک کے اندر روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے،
غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اور اگلی حدیث کا ٹکڑا ہے من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے اس ماہ مبارک کی راتوں کے اندر قیام کیا، یہ کیا 20 رکعت تراویح ہم پڑھتے ہیں، یہ قیام ہی ہے، اس کے بعد نوافل پڑھتے ہیں، قیام ہے، صبح اٹھ کر کے تہجد پڑھتے ہیں سحر کے وقت میں، یہ قیام ہے۔ اللہ کے پاک حبیب فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اس ماہ مبارک کی راتوں کے اندر قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آگے حدیث ہے، حدیث کا ٹکڑا ہے جو آج کی رات بھی مستحق بن سکتی ہے، اور آئندہ جو ایام آ رہے ہیں ان کی راتیں بھی اس کی مستحق بن سکتی ہیں۔ یعنی شب قدر آج کی رات بھی ہو سکتی ہے، آج 21ویں شب ہے، آج بھی ہو سکتی ہے، اور اگلی 23ویں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں بھی ہو سکتی ہے، 27ویں بھی ہو سکتی ہے، 29ویں رات بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیں ان راتوں کے اندر جاگ کر کے گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جاگنا یہ ہمارا جاگنا مراد نہیں ہے کہ جیسے ہم جاگ لیتے ہیں، جاگنے سے مراد یہ ہے کہ ہماری رات تلاوت کے ساتھ گزرے، نوافل کے ساتھ گزرے، دعاؤں کے ساتھ گزرے، الہا وزاری کے ساتھ گزرے، اللہ سے مناجات کے ساتھ گزرے، یہ جاگنا ہے۔ جاگنا صرف آدمی جاگا کرے، موبائل دیکھا کرے، ویڈیو دیکھا کرے، سنا کرے، یہ جاگنا مراد نہیں ہے۔ جاگنا یہ ہے ساری چیزوں سے کٹ کر کے قرآن مقدس سے لگ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگ جائے، اپنی تلاوت کے اندر لگ جائے، ذکر و اذکار کے اندر لگ جائے، یہ جاگنا مراد ہے۔ تو اللہ کے پاک حبیب نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے اس ماہ مبارک کی لیلۃ القدر کے اندر قیام کیا، اس میں کھڑا رہا، نوافل پڑھتا رہا، تہجد پڑھتا رہا، تراویح پڑھتا رہا، اور اعمال کے اندر مشغول رہا، اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کتنی بڑی عظیم نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عنایت فرمائی ہے۔ اور اسی لیلۃ القدر کے تعلق سے قرآن مقدس کی ایک پوری سورت اتری ہے اسی لیلۃ القدر کے تعلق سے، جس کو ہم عشاء کی نماز کے اندر اکثر و بیشتر پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور بھی تلاوتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس کی سورۃ القدر جس کو کہا جاتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جس کو کہا جاتا ہے، وہ پوری سورت اسی رات کی برکت، اسی رات کی عظمت، اسی رات کی اہمیت، اسی رات کی قدر و منزلت کے بارے میں اتری۔ وہ کیسے اتری، اس کا واقعہ کیا ہے، پس منظر کیا ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ یہودیوں میں ایک شخص صبح کو جہاد کے اندر نکلتا اور شام کو تلاوت، شام کو اللہ کی عبادت کے اندر لگا رہتا، سالہ سال لگا رہتا۔ اللہ کے پاک حبیب کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ پوری زندگی اس نے اپنی لگا دی اسی میں۔ مسلمانوں کو رشک ہوا اس کی زندگی پر، اور اس کے اعمال پر، اس کے جہاد پر، اس کے راتوں کے قیام پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، رات نعمت کے طور پر عطا فرمائی، تحفے کے طور پر عطا فرمائی کہ تم ایک رات میں عبادت کر لو گے، 83 سال عبادتوں میں گزارنے کا ثواب مل جائے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، 83 سال۔ اور ظاہر بات ہے ہماری زندگیوں کے اندر کتنی شب قدر آئے گی۔ ہم بالغ ہوتے ہیں 15 سال کے بعد، بلوغ کا جو زمانہ چلتا ہے، اس زمانے کے بعد ہم 40 سال میں وفات پائیں، 80 سال میں وفات پائیں، کتنی مرتبہ ہمیں شب قدر ملی ہے۔ اس اعتبار سے ہم اگر جوڑیں تو یقیناً ہماری عبادتوں کو پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں، ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد کرنے کو وہ پہنچ ہی نہیں سکتے یہودی حضرات اور دیگر قوموں کے لوگ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ لیلۃ القدر عنایت فرمائی۔ اس پوری صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کتاب کو لیلۃ القدر کے اندر اتارا، یعنی قرآن مقدس کو اسی شب قدر کے اندر، بعض نے لکھا ہے 24ویں رات کے اندر اتارا، شب قدر کے اندر اتارا۔ شب قدر میں یعنی قرآن مقدس کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا، تو بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو اتارنا ہے یہی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے اندر ہے، کہ پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا۔ پھر اس کے بعد 23 سالہ زندگی میں قلب نبی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کے واسطے سے وقتاً فوقتاً ضرورت کے اعتبار سے اتارتے رہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ قرآن مقدس کے اترنے کی شروعات، آغاز جو ہوا ہے وہ لیلۃ القدر سے ہوا، اور تکمیل جو ہوئی ہے 23 سال کے اندر، لیکن پہلا ہی قول زیادہ بہتر ہے، اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ تو غرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس رات میں لیلۃ القدر میں قرآن مقدس کو اتارا۔ پھر اللہ کے ہاں ایک دستور ہے، بہت ساری آیتوں کے اندر، بہت ساری سورتوں کے اندر کہیں کہا گیا القاریۃ ما القاریہ، الحاقۃ ما الحاقہ، کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے، کھڑکھڑانے والی چیز۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی اہمیت کو، عظمت کو، قدر کو، منزلت کو دل کے اندر بٹھانے کے لیے سوال کرتے ہیں نبی سے۔ تو یہاں بھی سوال کیا اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر خیر من الف، سوال کیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے نبی آپ بتلائیے لیلۃ القدر کیا چیز ہے۔ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بتلائیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ ہی بتلائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر، یہ قدر والی رات، یہ اہمیت والی رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کو اور بیان فرمایا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یہ وہ رات ہے جس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہر امر کو لے کر کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، حضرت جبریل امین نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس رات کے اندر سلامتی ہی سلامتی رہتی ہے، سلامتی کا نزول ہوتا رہتا ہے فجر کے طلوع ہونے تک، صبح صادق تک۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس رات میں ہر ذکر کرنے والے، ہر دعا کرنے والے، ہر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرنے والے سے فرشتے ملاقات کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی، فرشتے ملاقات کرتے ہیں، سلامتی ان کے اوپر بھیجتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، قرآن کی نعمت عطا فرمائی، روزے کی نعمت عطا فرمائی۔ ایک حدیث کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر روزے کا اور قرآن کا خصوصی تعلق ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ آپ منتخب حدیث کے اندر بھی اس حدیث کو پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، القرآن والصیام یشفعان للعبد، قرآن اور روزہ یہ دونوں بندے کی سفارش کرتے ہیں، دونوں بندے کی سفارش کرتے ہیں، قرآن بھی سفارش کرتا ہے اور روزہ بھی سفارش کرتا ہے۔ آگے اللہ کے پاک حبیب فرماتے ہیں یقول القرآن اے رب انی منعتہ الطعام والشہوات فشفعنی فی، روزہ کہتا ہے میرے پروردگار میں نے اس کو کھانے سے، پینے سے، نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، لہذا تو میرے اس بندے کے بارے میں میری سفارش کو قبول فرما لے، فشفعنی فی، قبول فرما لے۔ اسی طریقے سے اگلی حدیث کا ٹکڑا ہے وَيَقُولُ الْقُرْآنُ رَبِّ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ فِي اللَّيْلِ، قرآن کہتا ہے میرے پروردگار میں نے اس بندے کو رات میں سونے سے روکے رکھا، قرآن یاد کرنے میں لگا دیا، قرآن کی تلاوت میں لگا دیا، قرآن کے بارے میں غور و فکر میں لگا دیا، قرآن کے بارے میں تدبر میں لگا دیا، سونے نہیں دیا میں نے۔ فشفعنی فی، اے میرے پروردگار اس بندے کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ اگلی حدیث کا ٹکڑا فیشفعان، تو ان دونوں کی سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں، ان دونوں کی سفارش کو قبول کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو ہم سب کے لیے سفارشی بنائے، اور اللہ جل جلالہ عما نوالہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں اس رمضان مبارک کو خوب خوب مبارک فرمائے اور خوب خوب قبولیت کا ذریعہ بنائے، اور جو وبا چل رہی ہے
جو بیماریاں چل رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اس رمضان المبارک کی برکت کی وجہ سے ختم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.